کبھی آپ نے یہ سوال خود سے کیا ہے کہ مغرب دنیا کو کس طرح سے بے وقوف بناتا ہے؟ ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ جب رشیا، چائنا اور دیگر ممالک سے امریکہ کی ٹیکنالوجی کی ایک جنگ چل رہی تھی اور دیگر ممالک ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا رہے تھے، تو امریکہ نے یہ سوچا کہ ہم ایک ایسا شوشہ چھوڑیں گے جس کے ذریعے ہم تمام ممالک پہ سبقت حاصل کر جائیں گے۔ شوشہ یہ چھوڑا گیا کہ امریکی سائنسدان چاند پہ گئے ہیں، اور وہ فیک نیوز اتنی پھیلائی گئی کہ اسے جھوٹ کو اتنا پھیلایا جائے کہ لوگ اسے سچ تسلیم کرنا شروع ہو جائیں۔ دین یہ سوال کیا گیا کہ دنیا کو کس طرح سے مطمئن کرنا ہے کہ واقعی کوئی سائنسدان، کوئی انسان چاند پہ گیا ہے۔ امریکہ نے کہا کہ دنیا کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، 6 ارب آبادی ہے، 1.5 ارب مسلمان ہیں، 1.5 ارب لوگ چائنا کے ہیں، باقی کچھ لوگ ہندوستان کے ہیں جن کا آبادی 1 ارب کے ریلیٹڈ ہے۔ وہ آٹومیٹیکلی میجورٹی کو دیکھ کے امپریس ہونا شروع ہو جائیں گے، اور باقی کا جو ویسٹرن بیلٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی امریکہ کی فیور میں ہے۔ اب سب سے پہلے تو پڑھے لکھے طبقے کو قابو کرنے کی کوشش کی، اور وہ اس طرح کی کہ جب سائنسدان چاند پہ گیا تو اس نے پہلا جملہ یہ کہا کہ آل دا میتھس از کریکٹ، یہ ساری ریاضی جو میتھمیٹکس ہے وہ کریکٹ ہے، اگر یہ کیلکولیشنز ٹھیک نہ ہوتی تو ہم چاند پہ نہ پہنچتے۔ تو پڑھا لکھا طبقہ بولنے لگا، ہاں یار واقعی اس نے تو بہت اچھا جملہ کیا، بجائے اس سے کہ اس پہ ریسرچ کرنا شروع کرتے کہ واقعی یہ گئے یا نہیں۔ دین مسلمانوں کو کیسے امپریس کریں؟ وہ کہتے ہیں چاند پہ ہم گئے تو ہم نے دیکھا زمین پہ ایک جگہ چمک رہی تھی، وہاں سے نور نظر آ رہا تھا، ہم نے چاند سے جب اس جگہ کی طرف دوربین لگا کے غور سے دیکھا تو پتہ چلا یہ تو خانہ کعبہ ہے۔ مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ، کیا بات ہے، بجائے اس کے کہ وہ تحقیق کرتے واقعی یہ گئے ہیں یا نہیں گئے، انہوں نے تسلیم کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ چائنا کے ساتھ ہمارا ٹیکنالوجی کا اچھا خاصا مقابلہ چل رہا ہے، چائنا کو کس طرح امپریس کریں؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بہت لمبی سی لکیر ہم نے زمین پہ دیکھی۔ ہم حیرت میں تھے کہ چاند سے اتنی بڑی لکیر ہمیں زمین پہ نظر کیسے آنے لگ گئی، اسے ذرا غور سے دیکھیں یہ کیا ہے۔ تو پتہ کرنے پہ معلوم ہوا یہ تو دا گریٹ وال آف چائنا، دیوار چین ہے۔ وہ چینی کہنے لگے واہ واہ کیا بات ہے، بہت خوب، یہ تو واقعی چاند پہ گئے ہوں گے، اور چائنا کی گریٹ وال جو ہے وہ چاند پہ نظر آنے لگی، واہ 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 واہ۔ اس طرح سے دنیا کو بے وقوف بنایا گیا۔ دوستو اسی طریقے سے ابھی اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ناسا کی، وہ یہ آئی کہ آج تک کوئی بھی شخص چاند پہ نہیں گیا، یعنی کہ ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ اب آتے ہیں دہشت گردی کی جانب۔ امریکہ ایک دہشت گرد بناتا ہے، خود ہی 9/11 کے اٹیکس کرواتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ دہشت گرد عراق میں بیٹھا ہے، جا کے پورے عراق کو مسمار کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہو دہشت گرد تو ایران میں بیٹھ گیا۔ وہ دہشت گرد بچ جاتا ہے، باقی پورا عراق تباہ، جاتے ہیں ایران کو تباہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ تو بھاگ کے افغانستان میں بیٹھ گیا، پھر پورا افغانستان تباہ کیا جاتا ہے، عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے، مردوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں دہشت گرد تو ایبٹ آباد پاکستان میں بھاگ گیا، وہاں پہ آپریشن کیا جاتا ہے، ہمارے ملک کی سالمیت پہ حملہ کیا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں دہشت گرد تو سیریا میں تھا، پھر سیریا کو تباہ کیا جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے وہ دہشت گرد سیریا تباہ ہو گیا، دہشت گرد تو لبنان بھاگ گیا۔ اس طرح کرتے کرتے پوری مڈل ایسٹ اسٹیٹس میں اور پورے عالم اسلام میں فتنہ پیدا کرنے کے بعد جب امریکہ جاتا ہے تو مسلمانوں کے مختلف گروہ بنا کے انہیں آپس میں لڑوانا شروع کرتا ہے، کبھی سیکٹیرین وائلنس یعنی فرقہ واریت پر، کبھی لسانیت کی بنیاد پر علیحدگی پسند تحریکیں چلاتا ہے، اور کبھی جب دیکھتا ہے کہ اس ملک پہ کس طرح سے حملہ کیا جائے تو وہاں پر پہلے سے ہی ایسی تحریکیں چلوائی جاتی ہیں، اور جب فرقہ واریت اور لسانیت کی بنیاد پر ان قوموں کو تقسیم کر کے خانہ جنگی شروع کی جاتی ہے تو امریکہ صاحب یونائٹڈ نیشنز کی امبریلا کے اندر امن کے قیام کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور جب امریکہ صاحب امن کے قیام کے لیے تشریف لاتے ہیں
تو امریکہ آپ سے کبھی یہ سوال نہیں کرتا کہ جناب تاسو پختون دے یا پنجابیان دے، کہ آپ پٹھان ہیں یا پنجابی ہیں۔ نہ ہی وہ یہ سوال کرتا ہے کہ آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں یا وہابی ہیں۔ وہ آپ کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے قتل کرتا ہے یا شہید کرتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا دفاع کرنا سیکھو اور ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہو جاؤ۔ باقی کے چھوٹے موٹے اختلافات جو آپس میں آپ کے ہیں وہ بعد میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب دشمن آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے تو دو بھائی اگر آپس میں لڑ رہے ہوں تو وہ بے وقوف کہلاتے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کو چاہیے کہ پہلے دشمن کا مقابلہ کرے، پھر آپس میں فیصلہ کر لے کہ جناب حق پہ آپ ہیں یا میں ہوں۔ پاکستان پائندہ باد۔